درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں درد و آلام کے جو بھی مجرم میری سرکار کے دامن میں چھپے جو بھی مجرم میری سرکار کے دامن میں چھپے عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں درد و آلام کے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں
کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جو ہمیں یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جو ہمیں غم کے مارے ہوئے کچھ اشک بہا دیتے ہیں در دوالام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں حمد و صلاۃ و بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں قابل قدر ماؤں بہنوں عزیز بچوں رجب شریف دا مہینہ شروع ہو چکیا اس مہینے نو زکات دا مہینہ بھی کہندے ہیں اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج دا مہینہ بھی کہندے نے تو اج دا جمعۃ المبارک مختصر وقت دے اندر زکات تے بات کرنے ہاں پھر اگلے جمعے دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج تے بات کریں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح صحیح بیان کر کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اسلام دی بنیاد پنجاں چیزاں تے آ پہلا کلمہ نماز روزہ حج اور زکات یعنی بنیادی اصول بنیادی پلر جنہوں تجھ کہہ سکتے وہ پانچ نے جنہ تے اسلام دی بنیاد ہے یوں ہی بندے نے کلمہ پڑھیا اللہ دی توحید امام الانبیاء دی رسالت تے ایمان آندہ نماز تو فرض ہو گئی پھر رمضان شریف دا مہینہ آیا تو روزے رکھے گا تیسرا عمل حج چوتھا عمل حج ہو گیا تو حج اس بندے تے فرض ہوئے گا جڑا صاحب استطاعت ہوئے گا جدوں کول مال آ اور پھر زکات بھی اس بندے تے فرض ہے جڑا صاحب نصاب اگر صاحب نصاب نہیں تو زکات تے فرض نہیں ہے قرآن کریم دیاں کئی آیتاں دے اندر رب العالمین نے نماز دا اور زکات دا کٹھا ذکر کیتا وَآقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ لوگوں نماز پڑھو زکات ادا کرو رکوع کرنے والے نال مل کے رکوع کرو تو قرآن کریم بار بار اس گل نو بیان فرما رہا
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا نماز پڑھو، زکات ادا کرو اور میرے رسول دی اطاعت کرو تاکہ تیرے تے رحم کیتا جائے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ فرمایا نماز پڑھو، زکات ادا کرو اور جڑی بلائی بھی تسی اگے بھیجو گے اللہ دے ہاں اس نو ضرور پاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو تسی کرتے ہو انہوں دیکھ رہا ہو۔ تو قرآن کریم نے کئی آیتاں دے اندر رب العالمین نے نماز اور زکات دا کٹھا حکم دیتا۔ زکات دا معنی ماں پاکیزگی اختیار کرنا، پاک کرنا۔ گویا کہ جس مال دی زکات ادا ہو جاندی ہے وہ مال پاک ہو جاندہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسیاں نے جڑیاں خرچ کیتیاں جان تو انہاں چ اضافہ ہوندا۔ مثال ایک بندے نے علم پڑھیا مگر وہ علم اگے تقسیم نہیں کر دیا، پڑھا نہیں دیا، لوگاں تک پہنچا نہیں دیا، نتیجہ کی ہوئے گا او دا اپنا علم بھی جاندہ رہے گا۔ اگر اس کو خرچ کرے گا لوگاں تک پہنچائے گا تو یقیناً یہ علم جو ہور وسعت آئے گی، علم ہور بدے گا۔ اسی طرح ہی پانی یا کنویں دے اندر اگر پانی استعمال نہ کیتا جاوے تو پیا پیا اتھے خراب ہو جائے گا۔ اگر پانی استعمال کریں گے بچوں پانی لے جاویں گے بچ نیا پانی آئی جائے گا تو مزید پانی دے اندر اضافہ بھی ہوئے گا اور پانی پاک بھی رہے گا۔ اسی طرح ایک انسان کاشتکاری کردا، زراعت زمین دے اندر فصل بیجتا اور ایک اور بندہ با جن نے فصل بیجی نہیں بس کنک کر پئی ہوئی ہے۔ ہن جس بندے نے کنک کھلار دیتی ہے جدہ کہ ہن پیداوار تیار ہو رہی ہے وہ ایک بوری دیا کئی بوریاں کٹھیاں کر لے گا اور جن نے کام نہیں کیتا او دا پیا پیا وہ بھی مک جائے گا کہ اگے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ رب العالمین بھی اپنے بندیاں نو بار بار یہ کہہ رہا کہ تسی میرے رستے تے خرچ کرو، خرچ کرو گے پھر ہوئے گا کہ میں تینوں کئی گنا اس تو زیادہ عطا کراں۔ جدہ کاشتکاری کرنے والا بندہ ایک بوری بیچ کے کئیاں بوریاں دی گندم کٹھی کر لیندہ۔ سورۃ بقرہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے میرے رستے تے خرچ کر دیں انہاں دی مثال ایسے گندم دے دانے دیئے جڑا زمین دے اندر بویا جاوے ایک سٹے ایک دانے تو 7 بالیاں نکل دیا نے، 7 بالیاں تے 7 سٹے آندے نے، ہر سٹے دے اندر 100 دانا نکل دا، ایک دا 700 ہو گیا۔ رب العالمین فرماندہ ہے واللہ واسع علیم۔ اس 700 تے ہو گیا مگر رب العالمین فرماندہ ہے میں جدے واسطے چاہنا وہاں 700 گنا تو زیادہ بھی عطا کر سکنا وہاں۔ ایک خرچ کرنے والے لوگوں دی اللہ مثال دے رہا کہ ایک دانے تو 7 بالیاں پھر 7 سٹے، ہر سٹے 100 دانا کنا ہو گیا 700۔ ایک دانے تو پودا بن گیا 700 دانا مل گیا۔ فرمایا اللہ جی دے واسطے چاندہ ہے اس تو بھی زیادہ وسعت عطا کر دیندہ وم۔ امام الانبیاء علیہ السلام
خود بھی اس گل دی ترغیب دے رہے ہیں، لوگاں نو اس پاسے لے کے آ رہے ہیں۔ لوگوں اللہ نے جڑا تینوں مال عطا کیتا وا، اس مال دے وچوں اللہ دے رستے تے خرچ کرو، غریباں مسکیناں یتیماں تو اس مال دا فائدہ پہنچاؤ۔ رب العالمین تیرے مال دے اندر بہت برکت عطا کرے گا، وسعت عطا کرے گا، تیرا مال اگے نالوں کئی گنا زیادہ ہو جاوے گا۔ اس مال دے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا، مال نقصان تو محفوظ ہو جاوے گا۔ جس مال دے وچوں خرچ کیتا جاوے وہ مزید برکتاں ہوندیاں نے، وسعت آندی ہے مال دے اندر، نقصان دے چانس ختم ہو جاندے نے۔ لیکن جدوں بندہ مال خرچ نہیں نہ کردا، جمع کری جاندا وا، اور کئی ایسے پھر کنجوس بندے ہوندے نے کہ جمع کری جاندے نے، اپنے واسطے بھی کوئی فائدہ نہیں ٹھالدے، اولاد پیچھے موجاں کردی اودے مرن تو بعد۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ کچھ ایسے لوگ نے جڑے کچھ چیزاں تو رج دے نے جنہ مرضی بھی ہو جائے۔ کیڑی کیڑی شہر وے ویڑ کولوں دریا نہ رجے دے، تے درخت نہ رج دے، ڈالو رجے دے، تے درخت نہ رج دے، ڈالو علم کولوں علماء رجے دے، اتے فقر نہ رج دے، حالوں ریت کولوں بادشاہ نہ رج دے، اتے شوم نہ رج دے، مالوں بادشاہ ایک علاقے دا بن جائے نا تو دل کردا دوسرا علاقہ بھی مجھے مل جائے۔ ریت کولوں بادشاہ نہ رج دے، اتے شوم نہ رج دے، مالوں سب جگ رجیا رجیا باہو تے دو نین نہ رجڑے جمالوں اللہ مال خرچ کرن والیاں نو ہور عطا کردا ہے، مال دے اندر برکتاں عطا کردا وا، حتیٰ کہ مال ضائع ہون تو محفوظ ہو جاندا وا، اس مال نو کوئی نقصان نہیں پہنچدا جدے وچوں زکات ادا کر دتی جاندی ہے۔
رسول اللہ دا حکم فرمایا اپنا مال خرچ کرو نا، اللہ تیرے مال چ ہور برکت دے گی، اور وسعت عطا کرے گا۔ نبیاں دے سلطان امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے اللہ دا فرشتہ ایک آسماناں تو زمین تے آندا وا، آن کے اللہ دی بارگاہ دے اندر اے دعا کردا ہے رب العالمین سخی آدمی دے مال دے اندر ہور برکت عطا ہور وسعت عطا کر، اس واسطے کہ اے اللہ دے بندیاں تے خرچ کردا وا، اللہ اس وجہ تو اے دے مال نو ہور بڑھا دے، ہور برکت عطا کر۔ پھر فرشتہ ایک ہور زمین تے آندا وا، آن کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کردا ہے اے رب العالمین کیوں آدمی دے مال نو ضائع کر دے، اس لئے کہ اے تیرا دیتا ہویا مال لوگاں نو واسطے خرچ نہیں کر رہا، جڑا جمع کردہ وا اللہ نے مال دیتا وا، اللہ دی بڑی نعمت آ، کیونکہ مال دی وجہ تو ہی بندہ حج کرے گا، مال دی وجہ تو ہی بندہ قربانی کرے گا، مال دی وجہ تو ہی بندہ زکاة دوے گا، صدقہ خیرات کرے گا، اللہ دے بندیاں دی خدمت کرے گا، اللہ دے بندیاں دی مدد کرے گا، یتیمہ مسکینہ دے کام آئے گا۔ تو مال دا آنا کو بری چیز نہیں ہے، پھر بری شاہ کیڑی ہے جڑی انہوں پھر خرچ نہیں کرنا۔ مال دا آنا نیک عمل اچھا عمل ہے، ادھے تو جنت خریدی جا سکتی ہے، اور اس مال نو اگر خرچ نہ کریے تو پھر کیڑی شاہ ملنی ہے؟ جہنم۔ اللہ دا قرآن دا توجہ فرماؤ مسلمانوں، رب العالمین اپنے بندیاں نو فرما رہا وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم۔ لوگوں نماز ادا کرو، زکاة ادا کرو، اللہ نو قرض حسنہ عطا کرو، رب العالمین جو بھی تسی عمل کرو گے اللہ تیاڈے اگے اس نو بہتر عمل دے ذریعے واپس تیاڈے طرف لٹا دے گا، اللہ نو تیاڈے مال دے بدلے دے اندر بخشش عطا فرمائے گا، اس لئے کیوں غفور و رحیم مہربانی فرمانے والا۔ مَن یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ فرمایا جڑا اللہ نو مال دے گا قرض حسنہ عطا کرے گا اللہ اس تو زیادہ پھر انہوں لٹا دے گا۔ تو اللہ نو قرض دی کوئی ضرورت نہیں، مگر جنہیں ادھے بندیاں تے خرچ کریدہ ہے نا، اس سمجھ لو اللہ تے خرچ ہو رہا، اللہ اس عمل دی وجہ تو خوش ہوندہ با، اور پھر اللہ وہ دے بدلے چونو کئی گنا دنیا تے۔ رب العالمین دی رحمت ہوندی ہے انہاں لوگاں تے جڑے انہیں بندیاں تے مال خرچ کردے نے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ فرمایا ہدایت اور خوشخبری ہے مومنہ واسطے جڑے نماز ادا کر دینے، زکاة ادا کر دینے، وَهُمْ بِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ یوم آخرت ایمان رکھ دینے، فَأَقَمِ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ فرمایا لوگوں نماز ادا کرو، زکاة ادا کرو، اللہ تو ڈرو، بے شک او لوگ ہدایت یافتہ نے جنہاں دے اندر ایک خوبیاں پائیاں جاندیاں نے، اللہ دے رستے تے اپنا مال خرچ کر دینے، زکاة ادا کر دینے، اور اے ہوئی لوگ کامیاب ہون گے، جنت دے حقدار بن گے۔ تو اللہ دی صفتہ اللہ غنی اپنا بندیاں تے رحمتہ کرتا ہے،
مال خرچ کرتا وا یہ صفت اللہ اپنے بندیاں وچ بھی دیکھنی چاہتا بندے بھی بندیاں تے خرچ کرنگے تے اللہ تعالیٰ اور خوش ہوندا تو زکات دے حوالے دے نال ایک دو گلاں کرنیاں زکات کی ہے سال تو بعد صاحب نصاب لوگ جڑے نے اپنے مال دا 40واں حصہ اللہ دے رستے تے غریباں مسکیناں نوں دین اے اس مال دا حق ہو گیا 40واں حصہ او بندے جڑے صاحب نصاب صاحب نصاب پتہ کینوں کہندے نے جہدے کول 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی نقد موجود یا انہیں پیسے موجود آ جہدے تو سونا لیا جا سکتا یا چاندی لئی جا سکتا اے بندہ صاحب نصاب انہیں سال تو بعد جڑا دے کول مال پیا ہوئے گا 40واں حصہ تو گن کے کر لینا اور اللہ اس بندے تے پھر بہت ہی خوش ہوندا جڑا او دی رضا واسطے او دے بندیاں تے خرچ کردا امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابہ دیاں مثالاں تہاڈے سامنے موجود غزوہ تبوک دا موقع امام الانبیاء علیہ السلام اپنے صحابہ نو فرما دینے صحابہ مال دی ضرورت پہ گئی ہے لشکر تیار کرنا ہے تبوک واسطے لڑائی دی ضرورت اس واسطے سامان دی ضرورت راشن دی ضرورت سواریاں دی ضرورت اے مسجد نبوی دے اندر امام الانبیاء صحابہ دے سامنے اس بات نو کر دینے صحابہ نے رسول اللہ تو جدوں یہ سنیا اسے والے صحابہ اپنے گھرانوں دھوڑ پہن دینے اپنی سید دے مطابق مال لے کے آن دینے مسجد نبوی دے اندر اللہ دے معبود دی بارگاہ دے اندر پیش کر دینے سیدنا عثمان غنی عرض کر دینے یا رسول اللہ میں 100 اونٹ مال دا لدیا ہویا تیری بارگاہ دے اندر حاضر کر دینا ماں رسول اللہ خوش ہو رہے نے انہاں واسطے دعا کر دینے فرمایا مال اجے بھی تھوڑا وا عثمان غنی کہندے نے آقا 100 اونٹ ہور میں پیش کرنا 100 اونٹ اور پیش کرنا 300 اونٹ مال دا لدیا ہویا ہر شے تیری نظر کرنا تسی مجاہدین دے اندر اس مال نو تقسیم کر دیو سواریاں نو تقسیم کر دیو امام الانبیاء خوش ہوندے نے اپنے صحابہ واسطے دعا فرما دینے 10,000 دینار سیدنا عثمان غنی نے اس موقع تے امام الانبیاء دی بارگاہ پیش کیتا وا اچھا دیکھو ذرا جدہ ساڑھے نوٹ ہے نا 500 دا نوٹ اور 1000 دا نوٹ او سڑے پتہ سکہ کیڑا سی سونے دا سکہ اور چاندی دا سکہ ایک تولے دا سونے دا سکہ تے ایک تولے دا چاندی دا جڑا چاندی دا سکہ ہوندا سی انہوں کی کہندے سی درہم اور جڑا سونے دا ہوندا سی انہوں کہندے سی دینار جڑا بندہ 10,000 دینار جمع کرا رہا وا پیش کر رہا وا اے دا مطلب کی بنے گا 10,000 سونا تولا انہیں پیش کیتا یعنی وہ پورا سکہ دے کے جانا جنہوں دینا جدہ نوٹ چل دینے وہ نوٹ تے نہیں سی سکے ہوں دے سن چاندی دا سونے دا سکہ دو سکے چل دینے سیدنا عثمان غنی 10,000 دینار کروڑا ارباں دی مالیت بن دی اس دور دے اندر امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا اللہ فرماندا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم تزکیہم بہا وصلی علیہم ان الصلاۃ سکن لہم واللہ سمیع علیم میرے محبوب جڑے لوگ مال لے کے آندے نے اس مال دے وچوں صدقہ خیرات کرو انہاں نو پاک تے ستھریاں کرو وصلی علیہم انہاں واسطے دعا کرو جدوں انہاں واسطے تسی دعا کر دیو ان الصلاۃ سکن لہم واللہ سمیع علیم
इन्हां दे दिलां नूं सकून मिल जांदा है। अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते ने, इस मौके ते अल्लाह ने मैनू बड़ी वुसअत दिती हुई है, घर दे अंदर बड़ा माल आ और मेरा इरादा है वा अज मैं इन्ना माल लैके नबियां दे सुल्तान दी बारगाह दे अंदर हाजिर होवांगा, सारे सहाबा नू पिछे कर देवांगा। अल्लाह ने माल भी दिता होया ते घर मौजूद आ। उमर कहते ने मैं घर चले गया, अपने घर का सारा माल इकट्ठा किया, दो हिस्सियां तकसीम कर लिया, एक बीवी बच्चों वास्ते, एक हिस्सा उठाया, इमाम लंबिया दी बारगाह दे अंदर हाजिर होया। उमर की लैके आया वहां, घर छड़ के की आया वहां। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, उमर अर्ज करते ने आका घर का सारा माल लैके आया वहां, उन्होंने दो हिस्सियां तकसीम किया, अद्धा माल बीवी बच्चियां वास्ते छड़ के आया वहां, अद्धा माल तेरी बारगाह दे अंदर पेश किया वा। इमाम लंबिया खुश होंदे ने, उन्हां वास्ते भी दवा फरमाते ने। थोड़ी देर होंदी है, शमा रिसालत दा परवाना अमीर मोमिनीन सैयदना अबू बकर सदीक भी हाजिर हो गए। सारा घर दा माल उठाया होया वा, इमाम लंबिया दी बारगाह पेश किया। अल्लाह दे प्यारे महबूब फरमाया, सिद्दीक की लेके आए हो, घर वालियां वास्ते की छड़ के आए हो। अल्लाह दे महबूब फरमाते ने, ए मेरे अबू बकर अर्ज करते ने आका जड़ा घर दे अंदर दुनिया दा माल से ओ ते सारा त्याडी बारगाह च हाजिर कर देता वा, घर वालियां वास्ते अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल छड़ के आया वा। घर वालियां वास्ते अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल छड़ आया, दुनिया दा माल तो मैं सारा पेश करता। और कुरान की कह रहा, खुज मिन अमवालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम तुज़क्कीहिम बिहा वसल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल्लाहुम वल्लाहु समीउन अलीम। महबूब जड़े मेरे गुलाम मेरे बंदे तेरे सामने माल लैके आंदे ने, इस माल दे विचों सदका खैरात करो, इन्हां नूं पाक ते सुथरियां करो ते इन्हां वास्ते दुआ भी करो। वसल्ली अलैहिम इन्हां वास्ते दुआ करो, इन्ना सलातका सकनुल्लाहुम वल्लाहु समीउन अलीम। जदों तुसीं इन्हां वास्ते दुआ करदे हो ते इन्हां दे दिलां नूं सुकून मिल जांदा। तो सहाबा रसूल अल्लाह को दुआवां लैण वास्ते माल लैके आंदे ने, हुजूर खुश होकर उन्हां वास्ते दुआवां करदे ने। मुसलमानों अल्लाह ने माल दिता होवे ते फिर उहदे रस्ते ते खर्च करदे आ, परेशान नहीं होना, खुशी नाल खर्च करो, अल्लाह उहदे बदले दुनिया च भी देगा, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। तो अगर बंदा जोड़ जोड़ के रखी जावे तो दुनिया च भी परेशानी रहेगी ते आखिरत च है ही परेशानी। अली बिन मुवाफक तज़किरा औलिया दे अंदर वाक़या लिखिया, फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह अलैह ने। एक बुजुर्ग आदमी सन, मगर है कमजोर, माली तौर पर कमजोर आदमी, और काम की करते सन, मजदूरी करते सन, जुत्तियां मुरम्मत करदा। मुसलमानों 3 साल गुजर गए से इरादे दे अंदर प्रोग्राम आ के कदों मौका बनेगा अल्लाह दा घर देख के आवांगा, बैतुल्ला शरीफ दी ज़ियारत करांगा, हजरे अस्वद दे बोसे लवांगा, सफा मरवा दे सही करांगा, अरफात मुजल्फा मदाने अरफात दे अंदर हाजिर होवांगा। इस नीयत दे अंदर हर मुसलमान दी नीयत है रोज़ा रसूल दी ज़ियारत करांगा, मदीने दियां गलियां दी ज़ियारत करांगा। 30 साल दा अरसा बीत जाता वा, थोड़ी थोड़ी पैसे जमा करते रहे, मजदूरी कर रहे ने, लगन उस पासे ही है, काश मेरे पैसे जल्दी पूरी हो जान ताकि मैं अल्लाह का घर दे के आवां, रसूल अल्लाह दे रोजे की ज़ियारत करके आवां। चलद्या चलद्या 30 साल गुजर गए। 30 साल के अरसे के अंदर इन्ने क पैसे जमा हो सके जिन्हां दे नाल वापसी हज करके आ सकते सन। तैयारी मुकम्मल हो गई, काफले जान वाले ने, ये बंदा भी तैयार हो गया। अज आखिरी रात आ, सुबह काफला चलन वाला वा, बीवी बच्चे बैठे हुए ने, सारे घर वाले बैठे हुए ने। कहने लगे हाजी साहब तुसी हज वास्ते जा रहे हो, पता नहीं जिंदगी दे अंदर दोबारा मुलाकात होनी है या नहीं होनी। ये वो वक्त
ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਈਏ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਅਜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲਣ ਪੱਕਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਧਰੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਣ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣ। ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਹਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲਣ ਮਿਲਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਲਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਬੀਬੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਾਕਾ ਵਾ, ਜਾਨ ਬਚਾਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰਫ ਗਈ ਹਾਂ, ਮਰਦਾਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਹੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਲਾਲ ਆ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਲਾਲ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਰਾਮ ਖਾ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੜਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਹਜ ਕਾਦਾ ਵਾ? ਮੇਰੇ ਪੜੋਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਗ ਇੰਨੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। 30 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। 30 ਸਾਲ ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਠਾਏ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜੋਸੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਹਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤੜਪਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਵਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਮੈਂ ਹਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਜ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਜੂਸ ਆਦਮੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਤਨਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਹਜ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, 6 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਨੇ ਹਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਬੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਲੀ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਕੋ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਜ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ਯੂੰ ਹੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਸੌਂ ਗਏ, ਖਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ,
انہیں کیا اس دفعہ 6 لاکھ بندے نے حج کیتا تے کسے دا بھی قبول نہیں ہویا، سارا سفر بیکار، خرچ کیتے ہوئے بیکار، کسے بندے دا حج قبول نہیں ہویا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے میں تڑپیا، مولا کیسی گل آ؟ میاں صاحب فرمانے نے عدل کرے تے تھر تھر کمبر اچیاں شان میرا تو سفر ہی کوئی نہیں، میں گیا ہی نہیں، کرو نہیں نکلیا، میرا حال کتنے ہو گیا؟ کیا نہیں